السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ اسلام کا چیپٹر نمبر 16 جو کہ آلریڈی ہم نے شروع کیا ہوا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے، اور آج کے ٹاپکس میں ہم عہد بنو عباس میں اقتصادی اور معاشرتی حالات کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے صنعت و حرفت کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے۔ عباسی عہد حکومت میں صنعت و حرفت اپنے اوج کمال کو پہنچی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مملکت کے سورسز آف انکم اور بیت المال کے جو سورسز تھے اس میں اضافہ ان معدنی سرگرمیوں کی بدولت تھا جو ملک بھر میں جاری تھی۔ صنعتیں 3 قسموں پر مشتمل تھیں: معدنی، حیوانی اور نباتاتی۔ ملک ہر طرح کی معدنی دولت سے مالا مال تھا۔ لوہا، تانبا اور سیسا بڑی مقدار میں خراسان میں سے نکالا جاتا تھا۔ چنانچہ ان علاقوں میں اسلحہ سازی، برتن سازی، طرح طرح کے آلات اور دیگر ضروریات زندگی سے متعلق صنعتیں قائم تھیں۔ سونے کی کانیں مصر میں، چاندی طبرستان میں، سنگ مرمر تبریز، نمک اور گندھک شمالی فارس اور تارکول آرمینیا، جرجستان اور شمالی عراق میں پائی جاتی تھی۔ طلائی اور زرتاری کام، زیورات پر طرح طرح کے نقش و نگار کرنے اور ان پر جواہرات جڑنے کا کام نہایت عمدگی اور مہارت سے کیا جاتا تھا۔ ایرانی علاقے بھی سونے کی کڑھائی کی کام کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس تھے۔ اس کے علاوہ کاغذ سازی کی صنعت کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ عہد بنو عباس میں کاغذ کی صنعت 8ویں صدی ہجری میں سمرقند میں متعارف ہو چکی تھی۔ وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کی معرفت کاغذ سازی کی صنعت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بہت ڈیولپ کر چکی تھی۔ یورپ میں کاغذ سازی کا فن 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں ہی کے ذریعے رائج ہوا۔ شارع ریشم اس زمانے میں چائنا اور مملکت عباسیہ کے درمیان رابطہ کا ذریعہ تھی۔ اس کے علاوہ پارچہ بافی کی صنعت بھی عہد بنو عباس میں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی۔ اونی، سوتی اور ریشمی کپڑے کے صنعت کے کارخانے ملک کے ڈفرینٹ پارٹس میں قائم تھے۔ یمن کی کپڑے کی صنعت سوت اور سلک دونوں شعبوں میں بہت ڈیولپ تھی۔ یہاں کا تیار شدہ کپڑا اپنی نفاست، عمدگی اور کپڑے پر بنائے گئے بیل بوٹوں اور رنگوں کی آمیزش کی وجہ سے لوگوں کے سبھی طبقوں میں بہت پاپولر تھے۔ موصل کا باریک ریشمی کپڑا دنیا بھر میں بڑی شہرت کا حامل تھا۔ یورپ میں یہ موصلین کے نام سے منسوب تھا۔ یہاں اونی کپڑے کی صنعت بھی زوروں پر تھی۔ کوفہ خصوصی طور پر اپنے ریشمی کپڑے، بالخصوص سر پر باندھے جانے والے ریشمی رومال جسے کفیہ کہتے تھے، اس کی وجہ سے بہت پاپولر تھا، فیمس تھا۔ اسی طرح خوزستان کا علاقہ بھی کپڑے کی صنعت میں نمایاں نام رکھتا تھا۔ فارس کا علاقہ عمدہ ٹیکسٹائل، حریر و قمخواب اور قالین بنانے میں بڑا ترقی یافتہ تھا۔ ایران کے قالینوں کی خوبصورتی اور پائیداری بھی اپنی مثال آپ تھی۔ بخارا کی جائے نمازیں بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ شیراز کے اونی چوغے، خراسان اور آرمینیا کے پردہ کلات، نمدے، صوفوں اور گدوں کی بہت شہرت تھی۔ سوسان گرد کے علاقے کی حکومت فیکٹری کا سونے کی کڑھائی کا کام، اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا آلہ کپڑا، قالین، نمدے اور دیواری پردے بنانے کی صنعت میں وہاں کے اہل حرفہ اوج کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ حیوانی صنعت میں اس کے علاوہ فر کی جو صنعت تھی اس کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ یہ صنعتیں ان علاقوں میں قائم کی گئی تھیں جہاں فر والے جانور پائے جاتے تھے۔ اس سے بنی ہوئی طرح طرح کی خوبصورت چیزیں صاحب ثروت کے ہاں منہ مانگی قیمت پاتی تھیں۔ مینس کہ جو ایلیٹ کلاس تھی وہ منہ مانگی قیمت دیا کرتے تھے ان کی۔ الغرض ملک میں ہر طرح کی صنعتیں اپنے پورے عروج پر
تھی۔ شیشہ سازی کا کام بھی ہوتا تھا عہد بنو عباس میں۔ فارس اور شام کے بعض علاقوں میں شیشہ بنانے کے کارخانے قائم تھے۔ انیملڈ اور رنگ دار شیشہ بھی بنایا جاتا تھا۔ شام کے بنائے ہوئے دھات اور شیشہ کے برتن یورپ میں بہت زیادہ پاپولر تھے، اور ابن بطوطہ نے دمشق کی پیچی کاری اور کاشانی رنگ دار ٹائلوں کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ عہد بنو عباس میں شکر سازی کی صنعت کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا۔ جندی شاہ پور میں قائم کردہ پہلی رصدگاہ میں ہونے والے بعض کیمیاوی تجربات کی بدولت شکر بنانے کی انڈسٹری کو فروغ دینے، اسے صاف کرنے اور اس کے معیار کو بہتر بنانے میں بڑی مدد ملی۔ خوزستان، اہواز اور فارس اپنی چینی کی صنعت کی وجہ سے بہت فیمس تھے۔ یہاں کی پیدا کردہ چینی کی ڈیمانڈ یورپ میں بھی عام تھی۔ یورپ نے چینی بنانے کے عمل کو مسلمانوں سے سیکھ کر اپنے ہاں متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ بہت ساری متفرق صنعتیں تھیں، مسلینس انڈسٹریز تھیں ڈفرینٹ ٹائپس کی، جیسے صابن، شکر، پھلوں کا جوس، حلوہ، عطر اور روغنیات کی صنعتیں ملک بھر میں قائم تھی، اور اپنی اعلیٰ کوالٹی کی بدولت ان کی دنیا بھر میں بہت ڈیمانڈ تھی۔ عہد عباسی اپنی صنعتی پیداوار کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہی نہ تھا، بلکہ ان مصنوعات کی دنیا بھر کے مختلف ملکوں کو برآمد بھی کی جاتی تھی، ایکسپورٹس بھی کی جاتی تھیں۔ یہ ساری پروڈکٹس برٹش میوزیم میں مسلم دور کے بعض ایسے شاہکار نمونے موجود ہیں جو اس دور کی صنعتی ترقی کا تاریخی ثبوت ہیں۔ ہارون اور مامون الرشید کے بعد خلیفہ مستعصم نے بالخصوص اس کی مزید ترقی اور فروغ کے لیے انتھک منصوبہ بندی کی، جس کی وجہ سے اس کے عہد میں بصرہ اور عراق اور بغداد کے ارد گرد کے علاقوں میں بے شمار نئی انڈسٹریز جو تھیں وہ لگائی گئیں، اسٹیبلش ہوئیں۔ خلیفہ مستعصم کی جو مدر تھیں اس کے لیے ایک نمدہ تیار کیا گیا تھا۔ نمدہ جو ہے وہ اونی قالین جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے جانوروں کی تصاویر بھی کاڑھی گئی تھیں، اور ان جانوروں کی آنکھوں کی جگہ پر قیمتی ہیرے اس طرح سے جڑے گئے تھے کہ اصل اور نقل میں تفریق بڑی مشکل تھی۔ اور یہ جو قالین تھی اس کی قیمت 13 کروڑ درہم تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملکی صنعتیں کس اعلیٰ معیار کی حامل تھی۔ اس کے علاوہ عہد بنو عباس میں زراعت کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی۔ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی عہد بنو عباس میں، آفیشیلی پیٹرنیج دی جاتی تھی ان کو۔ خلفائے بنو عباس اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرتے، لیکن جہاں تک کاشتکاروں کا تعلق تھا، فارمرز کا تعلق تھا، ان کے حقوق کی نگہداشت کرنے میں وہ بہت تکلف سے کام لیتے اور مال گزاری کی وصولی کا اہتمام کرتے، لیکن کسی عامل یا آفیسر کو کاشتکاروں پر کسی قسم کی زیادتی یا ظلم کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی آفیسر رعایا کے اس طبقہ سے ظلم یا زیادتی کا مرتکب ہوتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا کا یہ طبقہ ہمیشہ خلفاء کا سپورٹر رہا۔ پانی اور زمین کے جھگڑوں میں حکومت کو الجھانے کی بجائے گاؤں کے اندرونی جو نظم و نسق تھا اس کی ذمہ داری، جس کی ذمہ داری خود کاشتکار پہ ہوتی تھی، اپنے مسائل سلجھا لیتے اور امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا ہونے نہ دیتے۔ آبپاشی کا باقاعدہ نظام تھا، کینال ایریگیشن کا، اور پورے ملک میں زراعت کے طریقے یکساں تھے جو قدرتی اور مصنوعی آبپاشی پر مبنی تھے۔ امام ابو یوسف نے یہ فیصلہ دے رکھا تھا کہ زرعی ترقی کے لیے نہریں کھودنا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اس لیے عباسی حکومت کاشتکاروں کو پانی مہیا کرنے کی ذمہ دار تھی، نہریں نکالتی، اس پر بند بندھواتی، تالابوں اور جوہڑوں کی صورت میں پانی کا ذخیرہ کرتی۔
عراق کے درمیانی علاقہ میں دریائے دجلہ و فرات کی بدولت ہر طرف نہروں کے جال بچھے تھے۔ سب سے پہلی بڑی نہر عیسیٰ تھی، جو دریائے فرات سے انبار کے مقام پر سے نکالی گئی تھی اور دجلہ اور فرات کو باہم ملاتی تھی۔ دوسری اہم نہر سرسار تھی، جو مدائن سے اوپر دریائے دجلہ میں جا کر گرتی تھی۔ ایک مشہور نہر تقریت تھی، جس سے چھوٹی چھوٹی مزید نہریں نکالی گئی تھیں۔ اس نہر سے شمالی بغداد کو سیراب کیا جاتا تھا۔ نہر الملک مدائن سے نیچے کی طرف دریائے فرات میں جا کر گرتی تھی۔ مصر اور عراق میں دو نہریں جو بابل اور نینوا کے تہذیبی دور میں استعمال میں تھیں، لیکن اب وہ ڈرائی ہو چکی تھی، تو انہیں دوبارہ سے کھود کر استعمال کے قابل بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کنوؤں اور راہٹوں سے بھی آبپاشی کا عام رواج تھا۔ استخری ہسٹورین جو ہے وہ عباسیوں کے نہری نظام کی بہت تعریف کی اس نے، اور لکھتا ہے کہ بصرہ کے ارد گرد کے علاقے میں کثرت سے نہریں تھیں۔ نہر الربطہ کے کنارے دور دور تک بکثرت باغات پھیلے ہوئے تھے، جن میں کھجوروں کے جھنڈ شمار کی تار سے باہر تھی، مینس کہ ان کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ عراق عباسیوں کے زمانے میں ایک بہت بڑا زرعی ملک تھا اور ملکی ذرائع آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ عراق کے بعد خراسان، ماورا النہر بڑے سرسبز و شاداب علاقے تھے۔ ابن حوقل جب سمرقند اور بخارا کی سرزمین سے گزرا تو اس نے اسے ایک وسیع چمنستان کی صورت میں پایا، جہاں پھل اور مختلف قسم کے اناج کی فصلیں وافر موجود تھیں۔ یہ شادابی عراق، خراسان، بصرہ، سمرقند اور بخارا پر ہی مشتمل نہ تھی، بلکہ مملکت کے سبھی علاقے زرخیزی اور سرسبزی میں ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے تھے۔ باغات لگانے کا عام رواج تھا، چنانچہ بادام، زیتون، سیب، انگور، ناشپاتی، لیموں، آلو بخارا اور نارنجی کی بہتات تھی۔ سوات، شام، عراق، بغداد، بخارا، سمرقند میں گندم، چاول، جو، کپاس اور کھجوروں کی پیداوار عام تھی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عہد بنو عباس میں تجارت کس طرز پہ کی جاتی تھی۔ تو بری اور بحری دونوں راستوں سے تجارت کی جاتی تھی۔ مملکت عباسیہ کو اپنی بحری اور بری تجارت کی وجہ سے دنیا میں بڑا مقام حاصل تھا۔ مڈل ایجز میں، عہد وسطیٰ میں، بحیرہ روم عملاً ایک عربی جھیل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ عربی بحریہ اور تجارتی بیڑا اس عظیم آبی شاہراہ کی بلا شرکت غیر کنٹرول کرتا تھا، مینس کہ کسی اور کی وہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی۔ بحیرہ روم میں واقع اہم جزیرے سسلی، کریٹ، قبرص وغیرہ پر عباسیوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ یورپ کے ساتھ بحری تجارت کے اہم مراکز یہی جزیرے تھے۔ تیونس اور اسکندریہ کی جو پورٹس تھیں، بندرگاہیں، وہ بھی اہم تجارتی مراکز تھیں۔ قسطنطنیہ میں بھی مسلمانوں کے تجارتی مراکز تھے، ٹریڈ سینٹرز تھے۔ یورپ کی بندرگاہیں بھی اہم تجارتی مراکز قائم تھے وہاں پہ۔ یورپ کے علاوہ ہندوستان اور چائنا کے ساتھ بھی عباسیوں کے ٹریڈ ریلیشنز قائم تھے۔ جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کے غیر ممالک کے ساتھ بھی مسلمانوں کے تجارتی روابط قائم تھے۔ بصرہ کی بندرگاہ سے بڑے بڑے مسلمان تاجر اپنے اپنے تجارتی بیڑوں کے ساتھ چین تک کا سفر کرتے اور ہندوستان سے گرم مسالہ، کوکونٹ اور ٹن وغیرہ وہاں سے لے کر جاتے تھے۔ چائنا کے ساتھ تجارت کے لیے شاہراہ ریشم استعمال کی جاتی تھی۔ بحر ہند کے ذریعے مسلمان تاجر ملائیشیا، انڈونیشیا، کوریا اور جاپان تک جا پہنچے۔ ممباسا سے مسلمان تاجر ہاتھی دانت، کالی مرچ اور دوسرے مختلف قسم کے فروٹس امپورٹ کرتے تھے، اور مشہور مسلمان جہاز ران ابن ماجہ کی ملاقات واسکو ڈی گاما سے 1498 میں یہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان تاجروں کے افریقہ اور شمالی یورپ، اسکینڈینیویا اور فن لینڈ میں بھی تجارتی روابط کے
شواہد ملے ہیں۔ بری تجارت کس طرح کرتے تھے عہد بنو عباس میں؟ تو بری اور اندرونی تجارت بالعموم گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر مشتمل کاروانوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ راستے میں چوروں، راہزنوں اور ڈاکوؤں کے حملے سے بچنے کے لیے کاروان کی شکل میں سفر کرنا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے کاروانوں کی حفاظت کا خصوصی بندوبست کر رکھا تھا، اس لیے کاروان بلا خوف و خطر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے۔ بغداد اور دوسری دنیا کے ممالک کے ساتھ تجارتی روابط کا واحد ذریعہ یہ کاروان تھے۔ چائنا، رشیا، مشرق وسطیٰ، ہندوستان اور افریقہ کے ساتھ مسلمان تاجروں کے خصوصی روابط تھے۔ مشرقی اور جنوبی افریقہ کا علاقہ مسلمان تاجروں کے لیے سونے کی تجارت کے لیے بڑا مشہور تھا۔ ان ممالک کے علاوہ یورپ کے مختلف ممالک جیسے قسطنطنیہ، بلغاریہ، جرمنی اور فن لینڈ تک کے دور دراز ممالک کے ساتھ مسلمانوں کے ٹریڈ ریلیشنز قائم تھے۔ مسعودی نے فن لینڈ کے ایک تاجر کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جو فن لینڈ سے قیمتی فر کا سامان لے کر بغداد آیا کرتا تھا۔ اس دور میں عربوں نے افریقہ، مجمع الجزائر ہند، انڈونیشیا، ساحل ہند، جزیرہ نما ملایا میں اپنی نو آبادیاں قائم کیں۔ چائنا نے بھی اپنے بند دروازوں کو مسلم آباد کاروں اور تاجروں پر کھول دیا۔ بصرہ کی بندرگاہ سے ہندوستان اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی جاتی۔ عربوں کی جو ٹریڈ ایکٹیویٹیز تھی صرف سمندروں تک ہی محدود نہیں تھی۔ ایک بری راستہ شمالی افریقہ کے ملکوں تک جاتا تھا اور دوسرا سیاہ براعظم یعنی کہ افریقہ کے وسط تک جاتا تھا، سینٹر تک جاتا تھا۔ بحیرہ روم کی بہت ساری جو پورٹس تھیں، بندرگاہیں، ان کے ذریعے ہسپانیہ، سسلی، اٹلی اور فرانس کے ساتھ بھی ٹریڈ کی جاتی تھی۔ سیاسی مخالفت کے باوجود بازنطینی رومن جو امپائر تھی، رومن ٹریڈرز، ان کے ساتھ بھی ٹریڈ کی جاتی تھی۔ دوسرے بری راستے وسطی ایشیا اور شمالی ہندوستان تک جاتے تھے۔ بغداد سے بحیرہ خزر کیسپین سی تک جو راستہ جاتا تھا اسے شمالی ملکوں سے ملا دیا گیا تھا، اور اس امر کی تصدیق ان عربی سکوں سے، کوائنز جو تھے، عربک کوائنز جو رشیا اور سویڈن سے ابھی کچھ عرصہ پہلے ملے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ بغداد سٹی کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی کہ اس کے تمام بازار مختلف قسم کے پیشوں کے لحاظ سے الگ الگ جگہ پہ بنوائے گئے تھے، جیسے کپڑا، لوہا، لکڑی اور چمڑے کے سامان کی شاپس جو تھی وہ ایک جگہ پہ تھی۔ گوشت، سبزی اور بکس کے بازار دوسری جگہ پہ الگ الگ تعمیر کرائے گئے تھے۔ اسی طرح جو دیگر اشیاء ضروریات تھیں ان کے بازار اور منڈیاں اپنے اپنے مخصوص ایریاز میں تھے۔ بیرونی تجارت کے جو تاجر تھے انہوں نے اپنی شاپس سب سے الگ شہر کے ایسٹرن پارٹ میں بابت طاق میں تعمیر کر رکھی تھی۔ بغداد کے بعد بصرہ دوسرا اہم تجارتی مرکز تھا اور مختلف ملکوں کے جہاز ہمہ وقت بصرہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہتے تھے۔ بصرہ کے بعد موصل بڑا اہم ٹریڈ سینٹر تھا کیونکہ یہ آذربائیجان، شام، آرمینیا اور جنوبی عراق سے میل جول اور رابطہ کا ذریعہ تھا۔ معتصم کے زمانہ سے معتضد تک سامرا کا شہر بھی بڑے تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ کوفیہ جو ہے وہ حاجیوں کی راہ میں پڑتا تھا، اس لیے اسے بھی بڑی تجارتی اہمیت حاصل تھی۔ مملکت عباسیہ کے مختلف علاقوں سے گندم، جو، نمک، کپڑے کے صنعتی کی پیداوار اور نیز کھجوریں، شہد، مختلف قسم کے نمدے، قالینیں جو تھیں، چٹائیاں، تلواریں، سونے کی مصنوعات، مٹی اور شیشے کے برتن، پردے، صوفے، قالینیں، چادریں، دیباج، کھالیں، زعفران اور گلاب کے علاوہ جانوروں میں اونٹ، گھوڑے اور خچر بھی ایکسپورٹ کیے جاتے تھے، باہر کے ممالک میں بھیجے جاتے تھے، برآمد کیے جاتے تھے۔